بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا آج کا لیکچر اسلامیات کا میثاق مدینہ سے متعلق ہے اور آج یہ ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ 8واں جو ہے وہ سبق ہے۔ تو سب بچے ریڈی ہیں پڑھنے کے لیے؟ چلیے اپنی بک کا پیج نمبر 29 کھول لیجئے، جس میں میثاق مدینہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کا قیام، یعنی کہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اب عملی طور پر کام کرنا شروع کیا، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مالی طور پر اور فوجی لحاظ سے جو ہے وہ طاقت ان کی بڑھائی جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے جو لوگ آباد تھے، خاص طور پر یہودی قوم بہت زیادہ مالدار تھی اور وہ جو ہے وہ بہت دشمن بھی تھی مسلمانوں کی۔ تو ابھی تمام حالات سے نمٹنے کے لیے اور اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کو نام دیا ہے میثاق مدینہ کے اسباب، یعنی میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیوں کیا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، ٹھیک ہے، تو یہ معاہدہ کیوں کیا گیا، کس سے کیا، اور اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ حکمت عملی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سوچ تھی، کیا جو ہے آپ چاہتے تھے کہ اس معاہدے کے ذریعے اور اس کے ساتھ اس سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد 2 عرب قبیلوں اوس اور خزرج کے لوگ تیزی سے حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت جو ہے بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن پھر اب آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دین اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہاں کے جو لوگ تھے 2 قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان قبیلوں کے جو لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور تیزی سے وہ لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی برتری اور بعد میں پہلی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے نہایت حکمت عملی سے کام کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ سمجھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو برتری حاصل ہو، مالی طور پر مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ جب پہلی اسلامی ریاست قائم کی جائے تو وہ بھی مضبوط ریاست ہو۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کام شروع کیا اور نہایت حکمت عملی سے جو ہے اس میں جو ہے وہ کام کیا، بہت سمجھ بوجھ سے کام لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حالات کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور ہر اس سمت میں پیش رفت کی جس سے مسلمانوں کی مالی اور فوجی قوت میں مضبوطی پیدا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مضبوط بنانے کے لیے مالی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت سمجھ بوجھ سے کام لیا اور سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ پیش رفت کی اور مختلف حالات کا جائزہ لیا، گہری نظر سے جائزہ لیا، اور جو کام جو بھی جو ہے وہ حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھی اس پر عمل کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ 3 گروہ آباد تھے، 3 گروپ جو ہے وہ مدینہ میں آباد تھے، جن کے نام تھے اوس، خزرج اور یہود، ٹھیک ہے۔ یہ 3 گروپ جو تھے بڑے بڑے موجود تھے، اور یہود کے اپنے 3 قبیلے تھے جن کے نام تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت مدینے میں تین گروہ آباد تھے. کون کون سے تھے؟ اوس، خزرج اور یہود. اس کے بعد یہودیوں کے تین قبیلے تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو تیسرا قبیلہ بنو قریظہ. ٹھیک ہے. اور یہودیوں کے کو دیکھیں تو یہودی جو تھے وہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، اور پیشے کے اعتبار سے وہ تاجر تھے، اور تجارت پر ان کا فل ہولڈ تھا، پورا قبضہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی کہ ان کے جو تینوں قبیلے تھے وہ آپس میں بہت زیادہ تعاون کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپس میں میل ملاپ اور تعاون کرنا، مدد کرنا ایک دوسرے کی. یہ چیز ان کے اندر موجود تھی، اسی لیے وہ جو ہے مالی لحاظ سے مضبوط تھے. ٹھیک ہے. تو یہود مالی طور پر بہت مضبوط تھے، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پورا تعاون تھا. ٹھیک ہے بچوں. مضبوط تھے. ٹھیک ہے. اور تاجر تھے، وہ تاجر تھے، اور تینوں قبیلے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ زراعت پیشہ تھے، یعنی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی مالی حالت جو تھی وہ بہت خراب تھی، مالی طور پر کمزور تھے، اور یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے سود پر، اور وقت پر قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہودیوں کے قرض دار رہے اور ہمیشہ ان کے محتاج رہتے تھے. اس لیے جو یہودیوں کا پلڑا بھاری تھا، اور وہ جو ہے بہت زیادہ سمجھ لیں سب پر ہولڈ تھا ان کا، اور اس طرح سے وہاں پر ان کا کہنے ان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. تو اب لازمی طور پر اوس اور خزرج کو جو ہے وہ ان کی غلامی کرنا پڑتی تھی، ان کی ہر بات ماننا پڑتی تھی، کیونکہ وہ مالی طور پر کمزور تھے اور ان کے قرض دار تھے اور ان کے محتاج تھے. ٹھیک ہے. عرب قبیلے اوس اور خزرج زراعت پیشہ تھے، ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی، وہ سود پر یہود سے قرض لیتے تھے جسے وقت پر ادا کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس صورتحال میں وہ ہمیشہ یہود کے قرض دار اور ان کے محتاج رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ذرا اوس اور خزرج کی بات کرتے ہیں.
اوس اور خزرج زراعت کرتے تھے، ان کی مالی حالت کمزور تھی، وہ یہودیوں سے سود پر قرضہ لیتے اور ان کے محتاج رہتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ آگے دیکھیں، یہود ایک مکار اور چالاک قوم تھی۔ یہودی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے مشہور رہے ہیں، یعنی ان کی چالاکی اور مکاری جو ہے وہ ہمیشہ مشہور رہی، اور وہ اپنی چالاکی اور مکاری سے ہمیشہ دوسری قوم کو لڑاتے رہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں نفرت پھیلا دی آپس میں۔ تو اس طرح یہ دونوں قبیلے ہمیشہ یہودیوں کی سازش کا شکار ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے۔ اوس اور خزرج نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یہودیوں کا اس میں ہاتھ ہے، یہودی ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، اور وہ بلا سوچے سمجھے بس یہودیوں کی سازش کا شکار ہوتے رہے اور ہمیشہ لڑتے رہے، اس لیے کبھی بھی ترقی نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہودی ہمیشہ اپنی چالاکی اور مکاری سے اوس اور خزرج کو لڑواتے رہے اور ان میں نفرت پھیلا دی۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان کی سازش تھی، یہودی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اوس اور خزرج آپس میں ملیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا جب یہ دونوں مل گئے تو ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا انہیں یہودیوں کو جو ہے اوس اور خزرج کے قبیلے سے جو ہے وہ خطرہ تھا، اس لیے اس خطرے کو انہوں نے اس طرح سے ٹالا کہ ہمیشہ ان کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف ان کو لڑواتے رہے، ان کے خلاف سازش کرتے رہے۔ تو یہ بات جو تھی، اس سے جو اوس و خزرج کو بہت نقصان ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لاتے ہیں تو اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں جو کہ بت پرست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے درمیان جو پرانی دشمنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جو نفرت تھی اسے ختم کیا، تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، محبت پیدا کر دی، بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ اسی بھائی چارے کا نتیجہ تھا کہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے جو ہے ملنے لگے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، پیار محبت سے رہنے لگے، ان کے درمیان جو برسوں پرانی دشمنی تھی، نفرت تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد کے بعد اوس اور خزرج نے، جن کا پرانا مذہب بت پرستی تھا، اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی باہمی دشمنی ختم ہونا شروع ہوئی، اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے وہ متحد ہونے لگے، اور اس طرح یہود کی گرفت ان پر کمزور پڑنے لگی۔ ظاہر ہے جب آپ متحد ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کے ساتھ رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہے اتحاد۔
تو جب تک جو ہے وہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑتے رہے، یہودی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ان پر قابض رہے، ان پر ان کی گرفت مضبوط رہی. لیکن جیسے ہی اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کیا اور مل کر رہنے لگے، یہودیوں پر ان کی گرفت جو ہے وہ یہودیوں کی ان پر گرفت جو ہے وہ کمزور ہو گئی. اور اب جو ہے وہ یہودیوں کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ کون نظر آنے لگا؟ اوس اور خزرج کے لوگ. یعنی ان کو اب ان سے خطرہ ہونے لگا. کہاں وہ جو ہے وہ یہودیوں سے اوس اور خزرج کے لوگ ڈرتے تھے، اب اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگوں سے یہودی جو ہے وہ ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے انہیں اپنی بڑائی ختم ہوتی نظر آئی، برتری، تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی. اس کو پڑھتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی باہمی دشمنی ختم ہونا شروع ہوئی. اسلام کے جھنڈے کے نیچے وہ متحد ہونے لگے اور یہود کی ان پر گرفت کمزور پڑنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں. 6 پوائنٹ ہمارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج اسلام قبول کر کے متحد ہو گئے اور یہودیوں کی ان پر گرفت کمزور ہونے لگی. ٹھیک ہے، اور ان کی ظاہر آپس کی جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہودیوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور ان کو اپنی برتری اور بڑائی ختم ہوتی نظر آئی، تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی. یعنی اوس اور خزرج کے تو مخالف تھے ہی، اب وہ مسلمانوں کے بھی جو ہے وہ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کھلے عام جو ہے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی. اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ چلیے پوائنٹس لکھتے ہیں پہلے. 7 پوائنٹس. یہود نے اس خطرے کو محسوس کیا اور انہیں اپنی برتری اور بڑائی ختم ہوتی نظر آئی، تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی. ٹھیک ہے بچوں، تو اب کیسے مخالفت شروع کی، اب اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، یہ سب باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب جو ہے آپ جلدی سے اپنی کاپی نکالیے اور اپنا کلاس ورک اور ہوم ورک لکھیے. ٹھیک ہے. کلاس ورک حسب معمول 2 خالی جگہ
پر کریں، 2 MCQs حل کریں اور 2 جملے درست کریں. ٹھیک ہے، ویڈیو کو روکیے، اسٹاپ کیجئے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے. اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف. پہلا کوشچن ہے آپ کا، آپ کی بک کا کوشچن نمبر 1. آپ اپنی بک پر بھی جو ہے وہ ٹک کر سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت مدینے میں کتنے گروہ آباد تھے، ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2، مدینے میں تشریف آوری کے وقت تشریف آوری سے پہلے تجارت پر کس کا قبضہ تھا؟ ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3، اوس اور خزرج کیوں یہود مدینہ کے نیچے دبے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے بچوں. اور کوشچن نمبر 4 ہے، یہود مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کی مخالفت کیوں شروع کر دی تھی؟ تو آپ کو سب باتیں بتا دی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں کہ کیوں مخالفت شروع کی، کیونکہ انہیں اپنا بڑائی اور برتری ختم ہوتی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.